امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اکثر کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ایمان تو ہم لا چکے، مکتب میں تھے تو ہم کو کلمہ بھی یاد کرایا گیا، ایمان مجمل بھی بتایا گیا، ایمان مفصل بھی بتایا گیا۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کا لانا یہ ایک فریضہ ہے، اور ایمان کا مستقل لاتے رہنا یہ مستقل فریضہ ہے۔ ایمان مستقل لانے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے کے لیے فرض ہے۔ نماز تو 24 گھنٹے فرض ہے، روزہ 24 گھنٹے اور پورا سال 12 ماہ فرض نہیں ہے۔ زکات ایک مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی کے لیے فرض ہو سوائے ایمان کے۔ 24 گھنٹے کے لیے فرض ہے۔ اس لیے نماز تو چاہے وقتی طور پر آگے پیچھے ہو جائے۔ عورتوں کے معذوری کے ایام میں شریعت نے نماز معاف کر دی، بیماری کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں نماز معاف۔ ایمان بھی معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایمان سے چھٹی نہیں ہے۔ روزہ معاف ہو جائے گا، ایمان معاف۔ مسافر سفر میں ہے، روزے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آ کر کے قضا کر لو، فعدۃ من ایام اخر۔ قرآن نے کہا ہے اس وقت نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھو۔ لیکن ایسا ہے کہ مسافر کو کہا گھر ایمان رکھ کر کے جاؤ؟ سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، مسجد میں ہے، مارکیٹ میں ہے، ملازمت میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، ایمان 24 گھنٹے کے لیے فرض ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ کیسے پتا چلے گا ہم کو کہ ہماری اپنی یہ عمل، میرا اپنا یہ بول، میرا اپنا یہ عمل ایمان کے موافق ہے یا ایمان کے خلاف ہے؟ جب ہم کو یہی نہیں پتا رہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کو یہ پتا ہے کہ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، نواقض وضو کتنے ہیں؟ دیکھو، ہر ساتھی متوجہ رہے گا تو فائدہ بھی ہے، یعنی بیان تقریر کے لیے میں بیٹھے اپنے آپس کے مذاکرے کے لیے بار بار کا کہنا سننا کیوں ہے، یہ جوڑنا کیوں ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی بات سن لیں گے، 2-4 گھنٹہ لگ جائے گا مسجد میں، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ انسان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے۔ 8 چیزیں ہیں، ہر ایک کو پتا ہے، تو فوراً انسان محسوس کر لیتا میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ 8 میں سے کوئی ایک چیز پیش آ گئی، روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، انسان کو پتا ہے کہ میرا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا۔ تو ایمان کوئی ہمارا اپنا کوئی ایسا فیویکول والا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک مرتبہ ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیے تو اب یہ موت تک کے لیے ہو گیا۔ نہیں، علماء فرماتے ہیں جیسے نواقض وضو ہوتے ہیں ایسے ہی نواقض ایمان بھی ہیں، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سارے جسم کے اعضاء میں زبان اس لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اتنا سا حصہ یہ انسان کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کروا دیتا ہے۔ کافر ہے، زبان سے اللہ کی وحدانیت کی اور ایمانیات کے اقرار کر لے تو سارے 60-70 سال کا کفر دھل جائے گا اور یہ مومن بن جائے گا اس کے ذریعے سے۔ اور اللہ نہ کرے ایمان والا ہے لیکن کوئی جملہ اللہ کے ایمان کے خلاف اگر زبان سے نکل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس سے۔ ایسے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ زبان تو بہت چل رہی ہے، جیسے نواقض وضو معلوم ہے تو وضو باقی ہے یا ٹوٹ رہا ہے انسان کو محسوس ہو جا رہا ہے، ورنہ ایسے ہی اس کو مستقل سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مکتب صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی جگہ پورے محلے میں، بلکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے مکتب یعنی بچوں کے پڑھنے کی جگہ۔ ارے جن بچوں پر ابھی شریعت فرض ہی نہیں ہوئی وہ سیکھ رہے ہیں، تو جن پر فرض ہے ان کو سیکھنا نہیں ہے۔
یہ کہاں سے ہے کہ وہ بچے ہی پڑھیں گے مکتب میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو مکتب چلا کرتا تھا اور جو علم کے حلقے لگا کرتے تھے اس میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ بچے آتے تھے اور بڑے نہیں رہتے تھے. وہاں تو ہر ایک دن سیکھتا تھا. دو ایسے فریضے ہیں علماء فرماتے ہیں اس میں کسی نصاب کی اور کسی مقدار کی ضرورت نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب ضروری ہے، حج کے لیے نصاب ضروری ہے. فرمایا علم اور ایمان یہ دو ایسے فریضے ہیں جن سے موت تک چھٹی نہیں. ایمان سے، ایمان موت تک کے لیے فرض ہے، تو علم بھی موت تک کے لیے فرض ہے. اس لیے کہ اگر عمل علم کی روشنی میں نہیں ہوگا تو پھر یہ جہالت کے اندھیرے میں ہوگا. علم روشنی ہے تو روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. تو علم نہیں ہوگی تو جہالت ہوگی. اب روشنی ہے تو انسان کو پتا چلے گا کہ میں مسجد میں جماعت خانے میں جا رہا ہوں کہ وضو خانے میں جا رہا ہوں کہ بیت الخلا میں جا رہا ہوں. تو لائٹ جلا ہے تو دکھ رہا ہے. گھر کے اندر کون سے کمرے میں، بیڈ روم میں جا رہا ہے کہ مہمان خانے میں جا رہا ہے کہ کچن میں جا رہا ہے، لائٹ جلا ہے تو سب واضح ہے. اور اگر اندھیرا ہو تو یہ یہاں کہاں گئے؟ کیوں کہ اندھیرے کی وجہ سے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ امت جہالت کے اندھیرے کی وجہ سے بے دینی کو دین سمجھ کر کے کر رہی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیوں ہوا؟ جہالت ہے. جنگل کے اندھیرے میں نہیں پتا اس کو کہ میں سانپ اٹھا رہا ہوں کہ رسی اٹھا رہا ہوں، اس کو پکڑ رہا ہوں. یہ علم ہے. کیوں مسجد میں علم کا حلقہ لگایا جائے؟ ہر مسجد میں یہ ہے کہ مسجد آبادی کے ذریعے سے، مسجد آبادی کے ذریعے سے ہر ایک کو، ہر محلے کے ہر فرد کو خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لایا جائے، علم کے حلقے میں بٹھایا جائے. ہر ایک اپنی لائن کا علم سیکھے. ہمارے محلے میں تاجر ہیں، ان سے پوچھو صحیح کیسے تجارت کریں؟ لین دین کا دین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو سکھاتے بھی تھے اور عمل کی نگرانی بھی کرتے تھے. صحابہ کو تجارت سکھائی بھی اور پھر تاجروں کی نگرانی بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، دیکھا گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے گلے میں اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر گیہوں گیلا معلوم ہوا. انہوں نے پوچھا کس کا ڈھیر ہے؟ اللہ کے نبی فلاں انصاری صحابی ہے. آپ نے کہا بلاؤ ان کو. آئے تو میں تمہارا ڈھیر ہے. کہاں میرا؟ یہ اندر کا گیہوں گیلا ہے، اوپر کا سوکھا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی، اوپر کا سارا گیہوں بھیگ گیا تھا، تو لینے والے کہاں لے کے گیلا گیہوں، تو میں نے اندر کا سلکے کو اوپر کر دیا تو یہ اوپر کا گیلا اندر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے کہ لینے والا تو اندر نہیں دیکھے گا، وہ تو اوپر کا دیکھ کر کے لے لے گا. تم دھوکہ دے رہے ہو. من غش فلیس منا، جو دھوکے کا معاملہ کرے اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں. امت کو صرف نماز روزہ سکھایا، حج زکات سکھائی، ایسا نہیں ہے. معاملات کی لائن، معاشرت کی لائن کا دین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. مسئلہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 10 سال سے نماز کا پابند ہوں، پھر میرے ساتھ مسائل کیوں ہیں؟ اللہ بھائی بابا، عبادات کی لائن کا دین تو زندہ ہے، لیکن معاملات کا جنازہ نکلا ہوا ہے تو ناقص دین یہ نفع نہیں دے گا. ادھورا دین، ارے کچا پکا کھانا انسان کھائے گا تو اور پیٹ دکھا دے گا. ناقص دین پر اللہ کی مدد کا. اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے بے دینی حالات کا سبب ہے، ایسے ہی ناقص دین بھی حال کے آنے کا سبب ہے. امت اور حالات ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ امت 100% دین سے خالی ہے. نہیں، مسجدیں ہیں، نمازی ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے دار ہیں، ایک بہت بڑی تعداد زکات نکالنے والوں کی ہے، لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے بیت اللہ پہنچ رہے ہیں، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، مکاتب آباد کیے جا رہے ہیں، عورتوں میں محنت ہے، مردوں میں محنت ہے. تو پھر کیوں حال ہے؟ یہ دین کی وجہ سے نہیں، یہ ناقص دین کی وجہ سے. یہ حال بے دینی کی وجہ سے نہیں ہے، ناقص دین کی وجہ سے. کہ نماز کی لائن کا دین تو ہے، عبادات کی لائن کا دین ہے، معاملات کی لائن کے دین سے زندگی خالی. حالانکہ صحابہ نے دنیا میں عبادات کے ذریعے سے اسلام کا تعارف نہیں، معاملات کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کرایا.
معاملات کے ذریعے سے، اس لیے کارگزاریاں ملی. ہمارے پڑوس کا ملک ہے، ہمارے یہاں سے جماعت گئی تھی مالیگاؤں سے چائنا، مولانا حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پورا سفر نامہ لکھا تھا نخوش چین کہ اس ملک میں اسلام کیسے آیا، کہ 8 صحابہ کی جماعت آئی ملک میں تو کاروبار شروع کیا. کیسے کاروبار کریں؟ یعنی صحابہ نے یہ سمجھایا ہے کہ بیان تقریر ہی سے اسلام سمجھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اسلام تو اگر سمجھانا ہو تو تم تجارت سے بھی سمجھا سکتے، دکانداری سے بھی سمجھا سکتے، لین دین سے بھی سمجھا سکتے ہو. اتنا خوبصورت دین ہے جس کا ہر عمل سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے. جن کی تجارت سے لوگ متاثر ہیں ان کی عبادت کتنی متاثر کرنے والی. کیسی تجارت کرتے ہیں؟ تو سامان لینے والا لے کر کے گیا، 1 مہینے کے بعد لے کر کے آ رہا ہے، یعنی مجھے سامان کی ضرورت نہیں تھی، میں تو غلطی سے لے کر کے چلا گیا تھا، آنے میں تاخیر ہوئی. تو بابا کوئی بات نہیں، 1 مہینے میں ریٹ کہیں کا کہیں چلا گیا، پھر بھی اس کا پیسہ اس کو واپس کر دیا. یہ یہاں تو ایسا ہے کہ لوگ کاؤنٹر سے اتر گئے تو پھر تمہاری ذمہ داری، لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو نہیں لو. فضیلت بتائی، بکے ہوئے مال کو واپس لینے کی فضیلت ہی اس لیے بتائی گئی تاکہ تاجر کو واپس لینا بوجھ نہ ہو، اس کے سامنے وہ فضیلت رہے کہ اگر میں نے اس کی غلطی سے درگزر کر دیا، حضور فرما رہے ہیں تمہاری بھی غلطیاں ہیں اور درگزر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بھی تم سے ایسے درگزر کرے گا جیسے تم نے اس سے درگزر کر دیا. بوجھ تو پڑتا ہے، بوجھ ہوتا ہے. بامبے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، وہ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ حدیث سنی بکے ہوئے مال کو واپس لینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اور اللہ پاک آخرت میں اس کی غلطیوں سے درگزر فرما دیں گے، تو کہا کہ ہماری کمپنی کی بک تھی جس پر ہم نے یہ پینٹ سے لکھوایا تھا کہ ہمارے یہاں کا مال ریٹرن نہیں ہوگا، بدل کر کے نہیں دیا جائے گا. میں نے وہ ساری بک جلوائی، نہیں بک بناؤ اور اس میں لکھو کہ اگر کسی کو پسند نہ ہو تو واپس لا کر کے دو، 1 روپیہ کم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ کاٹ کر کے دیے تھے، 1 روپیہ کم نہیں کیا جائے گا. فرماتے تھے جب ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم واپس نہیں لیں گے، جب سامان واپس آ جاتے تھے اور ہم نے لکھ دیا کہ بیچنے کے بعد دیا جائے گا، ابھی تک کوئی نہیں آیا. وغیرہ کی کئی گنا بڑھ گئی. کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، پوری مارکیٹ تو لکھ رہی ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے، ان کے پاس 1 نمبر چیز ہے، اس لیے اتنی ٹنکی کی چھوڑ پہ کہہ رہے کہ تم لے کر کے آؤ، آدھی رات کو واپس لے لیں گے. یہ کہیں جاؤ ہی مت، کہیں مت جاؤ، اتنی گارنٹی کون لے گا. تو کہا نفع پروفٹ پہلے سے بہت بڑھ گیا. اسلامی طریقہ لین دین کے ذریعے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ عجیب تاجر ہماری مارکیٹ میں ہے، کم نفع پر چیز دے دے، تھوڑا سا بھی منافع ہے، خسارے میں نہیں، مدل نہیں، نفع ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تک ڈبل نہیں ہوگا اس وقت تک. حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو تھوڑے نفع کو رد کر دیتا ہے اللہ کثیر سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں. انسان میں لالچ ہے نا، انہیں ابھی اور بڑھے، ابھی اور بڑھے اور بڑھے. تو کہا جو تھوڑے کو پھر ریورسی ہوگا، 10-20 پیسہ بڑھا تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، جب وہ 8 آنا ریورس ہو جاتا اب پچھتاتا کہ وہ 10 پیسہ بڑھ کر کے مانگا جا رہا تھا، دے دیا ہوتا تو اچھا ہے. تو گھر سے نقصان جائے. تو ساری تجارت کے آنے والا آیا لینے کے لیے اس کی نظر عیب پر نہیں پڑی، دکاندار اس کو کھول کر کے دکھا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ عیب ہے. جیت ہو گئے. آج تو ہنر سمجھا جاتا ہے کہ عیب کو خوبی بتا کر کے سامنے والے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے. عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، اس زمانے کا قیمتی کپڑا ریشم کا کپڑا. ایک مرتبہ دوپہر میں دکان بند کر، روز کا معمول تھا مغرب سے پہلے جب اندھیرا ہونے لگتا تھا تو حضرت دکان بند کر غروب سے پہلے، لیکن ایک دن دوپہر میں بند کر.
کسی نے پوچھا امام صاحب کیا بات ہے، کوئی تقاضا ہے، گھر پر کوئی پروگرام ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے؟ کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیوں آج دوپہر میں آپ نے رکھے؟ فرمایا کہ ہمارے یہاں ریشم جو لینے والے ہوتے ہیں نا، ریشم کی صحیح پرخ وہ آسمان کی روشنی میں ہوتی ہے، آسمان کی روشنی میں ہوتی ہے، یہ لائٹ میں صحیح پرخ نہیں ہوتی اس کی. اور کہا آج بدلی ہے، بادل کا موسم ہے، تو دن میں اندھیرے کا ماحول ہے، لینے والا کہیں کم قیمت کا ریشم زیادہ قیمت کا سمجھ کر کے نہ لے لے، اس کا نقصان ہو جائے. اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا اندھیرے کی وجہ سے، بدلی ہے، بادل ہے، میں نے بند کر دیا. یہ بھی تجارت ہوتی ہے، سب تجارت کی لائن کا دین بھی بتایا. اور پھر اس تاجر کی فضیلت بیان کی گئی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ تم ایسے امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرو، تم تاجر ضرور رہو گے، لیکن تمہارا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اللہ آخرت میں فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دین سے الگ چیز ہے، اگر دین سے الگ چیز ہوتی تو اس کی فضیلت تھوڑی ہوتی. تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک قرآن میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ایسے جوان مرد تاجر ہیں جن کا خریدنا اور بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. تو بڑے بڑے تاجر ہیں صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف ہے، عثمان غنی ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں. دکانداری بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شعبے کا دین بتلائیں گے، اس شعبے کو چھوڑوایا نہیں گیا ہے. یعنی تاجر کو اگر دیندار بننا ہے تو تجارت چھوڑنا پڑے گی، ایسا کہیں نہیں ہے. ملازمت چھوڑوائی نہیں گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، چاہے حلال روزی کمانے کے واسطے اپنے آپ کو ملازمت میں تھکا رہے ہو، تم شام کو اپنے بستر پر آؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو تمہارے سونے سے پہلے معاف کر دے گا. صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی سخت معلوم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہتھیلی سخت کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں روزانہ جنگل جاتا ہوں اور کلاڑے سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، بازار میں فروخت کرتا ہوں، اور اسی کی آمدنی سے خود کی اور گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. یہ روزانہ کے کلاڑے کے اٹھانے اور چلانے کی وجہ سے یہ میری ہتھیلیاں سخت ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. فرمایا ان ہاتھوں کو میں کیوں نہ چوموں جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا يدخل فقراء امتی قبل اغنیائهم ب500 عام نصف یوم، میری امت کے فقیر تو اپنے وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں. غریبی عیب کی چیز تھوڑی ہے، لیکن ملازمت ہے، دینداری کے ساتھ ہے، تجارت ہے، دینداری کے ساتھ ہے، حکومت کے نقشے میں ہے. صحابہ ہے، ملک کے گورنر ہے، بادشاہ ہے. ساری پوسٹیں جو آج کے زمانے میں ہیں، یہ ساری پوسٹوں سے صحابہ گزر کر کے گئے. آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جن کو اللہ پاک آخرت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. فرمایا امام عادل، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کو اللہ نے عہدہ کرسی منصب دیا ہے، اس میں عدل انصاف کو قائم کرتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. تو کسی شعبے کو چھوڑائے، بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، بیوی والے ہو شوہر کے کیا حقوق ہے، اولاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داماد بھی ہیں اور داماد والے بھی ہیں. نکاح کا طریقہ، لوگ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المومنین مسجد نبوی کے اعمال تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے رہتے ہیں کہ کبھی میں آٹا گوندتی ہوں تو حضور روٹی پکاتے ہیں، اور میں روٹی پکاتا ہوں تو حضور آٹا گوندتے ہیں. امام الانبیاء ہے، معمولی مقام ہے. امت تو دور کی بات ہے،
انبیاء جس مقام کو نہیں پہنچ سکتے اس سے اونچے درجے کے مقام پر ہے، اور اپنی بیوی کے مقام میں گھر کے اندر فرماتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، کپڑا پھٹا ہوتا حضور خود اپنے ہاتھ سے سل لیتے، جوتا پھٹا ہوتا حضور اپنے ہاتھ سے، موچی کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، ان کے مقام مرتبے میں کوئی فرق آئے؟ تو جب نبی کے مقام مرتبے میں فرق نہیں آیا تو ہمارے مقام میں کیوں فرق آ جائے؟ تو پانی لینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، گلاس ہے، مٹکا ہے، ساری چیزیں ہیں، ارے نہیں میں کیسے جا کر کے ایسے حکم کے انداز میں آواز دیں گے کہ وہ بیچاری سارا کام کاج چھوڑ جھاڑ کر کے پہلے ان کی خدمت میں لا کر کے حاکم بن کر کے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادم بن کر کے اپنے گھر میں رہتے ایسے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گفتگو ہوتی تھی صحابہ کو ناگوار گزرتی تھی، حضور مسکراتے تھے۔ فرمایا ابو بکر یہ ان کے ناز کا انداز ہے، ایسے رہتے تھے اللہ کے نبی۔ اور ایک گھر نہیں ہے، دو چار گھر نہیں ہے، الگ الگ قبیلے کی ہے، الگ الگ عمر کی ہے، الگ الگ علاقوں کی ہے، الگ الگ مزاج کی ہے، اور سب کو ایسے لے کر کے چلے ہیں کہ تمہارے لیے ایک کا مسئلہ ہے، ہم دسیوں گھر تم کو سنبھال کر کے اور نمونے کے طور پر بتا کر کے جائیں۔ ایسے بھی رکھا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا راستہ چلتے ہوئے بچوں کو حضور سلام کرتے تھے، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے، مذاق کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ارے عمیر تم پرندے سے کھیلتے تھے، تمہارا پرندہ کہاں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی وہ پرندہ تو مر گیا۔ اچھے سے ان سے ہم بات کریں گے، ان کا کیا معیار، ہمارا کیا معیار؟ نہیں میرے دوستوں، حضور سے اونچا معیار کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے بڑا اس کا مقام ہو سکتا ہے؟ ایسے بات دیہاتی آتے تھے اور ایسے مخاطب کرتے تھے، کون ہے محمد؟ صحابہ کے یعنی غصے سے رنگ بدل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیہاتی ہے، آداب سے ناواقف ہے، یہ نہیں جانتے ہیں، ان کو بٹھاؤ، ان کا اکرام کرو۔ اگر ہمارے یہاں مسجد میں اگر کوئی تھوک دے تو انسان باوجود یہ کہ اپنی زندگی میں 50 غلطیاں ہونے کے اس کو بس صرف اسلام سے نکالنا باقی رہ جائے گا، باقی سارا سنانا کرنا سب ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنے والے نے استنجا کر دیا مسجد نبوی میں، عام مسجد نہیں ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 اور ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، اس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جماعت خانے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ روکنے کے لیے دوڑنے لگے تو آپ نے صحابہ کو منع کیا، ان کو منع نہیں کیا۔ صحابہ سے کہا نہیں، ایسے درمیان میں اگر وہ پیشاب روک لے تو کہیں اس کو کوئی بیماری نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے، اس کو اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ وہ ضرورت سے فارغ ہو گئے تو ان کو اپنے پاس بلائے اور صحابہ سے کہا کہ اس جگہ کی مٹی پھینک دو اور وہاں پانی کا ڈول بہا دو، اور سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیہاتی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، یہاں اللہ کا پاک نام لیا جاتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے خدا کی قسم اپنے باپ سے زیادہ شفیق و مہربان میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ ایسے مفتی صاحب کے پاس کوئی آ کر کے کہ مفتی صاحب ذرا سا کوئی گنجائش نکالو نا دارو پینے کی، زنا کرنے کی، بدکاری کرنے کی، انسان تو لال پیلا ہو جائے گا، دین کو مذاق سمجھ کر کے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اے حضور مجھے آپ زنا کی اجازت دیں۔ مفتی اعظم سے آنے والا کہہ رہے کہ آپ مجھ کو زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نہیں برداشت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا نہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی تم جس سے یہ بدکاری کرو گے، تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی ہرگز میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم یہ بدکاری کرنا چاہو گے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بیوی ہے۔ آپ نے سینے پر ہاتھ مارا، اللہم طہر قلبہ و فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔
پر میں موت تک سارے گناہوں میں سب سے بدتر گناہ میرے نزدیک زنا کرنا. ایسے شفیع لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جو رؤوف رحیم اللہ کی صفت ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کی. تمہارے باپ سے زیادہ اور تمہارے استاد سے زیادہ اور تمہاری ماں سے زیادہ شفیق نبی ہم نے امت کو عطا فرمایا. ایسے محبت کے ساتھ حاکم بن کر کے سختی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں میرے دوستوں. مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو گری پڑی امت کو نبھا لے گا اللہ آخرت میں اس کو بھی نبھا لے گا. ایک غلطی اپنے بچے سے ہو جائے اور ایک غلطی پڑوسی کے لڑکے سے ہو جائے انسان کے رویے میں فرق پڑ جاتا. اپنے بچے کی غلطی کو انسان لاکھ چھپانے کی کوشش کرتا اور بازو والے کی غلطی جتنا ہو سکے بولے اس کو غلطی نہیں بھی ہو تو رائے کا پہاڑ بنائے. نہیں بالکل انسان نے غلطی کس سے ہوگی؟ فرشتوں سے ہوگی. وہ تو بے عیب ہے. انسان سے غلطی ہوگی. فرمائے کسی کے عیب کو چھپا لو وہ اللہ تم کو ایسا اجر دے گا جیسے زندہ ہونے والے بچی کو کسی نے درگور ہونے سے بچا لیا ایسا اجر و ثواب تم کو دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سرپرست آیا گھر کا. فرمایا میری بھتیجی کے لیے رشتہ آ رہا ہے نکاح کا اور جو لڑکے والے رشتہ بھیج رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں میری بھتیجی سے زنا کا گناہ سرزد ہوا ہے. فرمایا امیر المومنین میں لڑکے والوں کو بتا دوں کہ لڑکی سے ایسی غلطی ہوئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کوڑے سے ماروں گا اگر تم نے اس کے جرم کو بتایا جب اللہ نے اس کے جرم کو چھپا لیا تم اس کو کھولنے والے کون ہوتے؟ ایسے نکاح کرو ایسے بیاہ کرو جیسے کماری لڑکی کا کیا جاتا ہے. یہ میرے دوستوں یہ اخلاق ہے یہ دین ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نماز کا اہتمام کسی نہ کسی درجے میں ہے لیکن 100% اور مکمل دین اس کا نام نہیں ہے. اس زندگی کو وجود میں لانے کی یہ محنت ہے. ہماری اپنی زندگی وہ بن جائے ہمارے اپنے اخلاق وہ بن جائے ہمارے اپنے اندر وہ نرمی آئے ہمارے اپنے اندر وہ تواضع آئے ہمارے اپنے اندر ایک دوسرے کو لے کر کے چلنے کا جذبہ آئے. اور سب سے بڑی صفت یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں ہر چھوٹے بڑے کا اور ہر امیر غریب کا ہر مرد و عورت کا اور محلے کے ایک ایک فرد کا غم اور اس کے دین سے دور ہونے کی فکر ہمارے اپنے اندر. ہم کسی کو ہلکا نہیں سمجھیں گے. نماز پڑھنے والا اگر بے نمازی کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے اس کی نماز کا بھی اللہ کا کوئی اعتبار نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت یہ فلاں شخص ہے فجر میں بھی غائب رہتا اور میں دیکھو رات میں تہجد گزارتا. فرمایا کاش تو پوری رات سوتا رہتا لیکن یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا. میرے دوستوں بزرگوں جس کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر یہ آ گیا کہ میں اعلیٰ یہ گھٹیا ہے ہماری بات کا اثر اللہ اسی وقت ہماری زبان سے ختم کر دے. تمہاری بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرے گی. جس کو تم نے اپنے سے گھٹیا سمجھ لیا تمہیں کیا پتا تم جس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہیں کپڑے میلے ہیں لوگ ان کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر اللہ سے جنت مانگ لے اللہ ان کو جنت دے دے. لوگ ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہر ایک کی فکر کے ہمارا اپنا پورا محلہ ہماری اپنی پوری بستی جتنے بالغ مرد ہیں عورتیں ہیں گھروں کے اندر اعمال کو قائم کرنے والی بن جائے. ہماری اپنی زندگی اس زندگی سے میل کھا جائے. میں نے شروع میں کہا نا انسان نمونے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ نے نمونہ دیا ہے. وہ نمونہ صرف 5 وقت کی نماز میں نمونہ نہیں ہے. وہ صرف مہینے کے سال کے ایک مرتبہ روزے میں نمونہ نہیں ہے. حج اور زکات میں نہیں. وہ مکمل 24 گھنٹے کی زندگی میں نمونہ ہے. میرا اپنا عمل اس زندگی کے مطابق آ جائے وہی ایک زندگی اللہ کے یہاں کامیاب ہے. باقی ساری زندگیاں مردود ہیں. اللہ ریجیکٹ کر دیں گے فیل کر دیں گے. کوئی پاس نہیں ہو پائے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے نمونے کے اپنے آپ کو اس زندگی کے اور اس نمونے سے میل کھلانے کی محنت. دیکھو موبائلوں میں لاک آتا ہے تو بہت سا لاک جو ہوتا ہے نا فنگر پرنٹ والا ہوتا ہے. جس کی انگلی لگی ہے اسی کی انگلی سے کھلے گا. میرے دوستوں ایسے ہی جنت کا لاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے فنگر سے ہی کھلے گا. کوئی اور زندگی لے کر کے جاؤ گے دروازہ کھلنے کا نہیں وہاں. یہی زندگی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا. دیکھو محلے میں
اگر کسی ماں کا بچہ فوت ہو جائے نا تو وہ ماں اس بچے جیسے بچے کو دیکھ کر کے اس سے بھی ویسی ہی محبت کرتی ہے جیسے اپنی اولاد سے. وہ کہتی ہے یہ میرے بچے جیسا دکھتا ہے, یہ میرے بچے جیسا چلتا ہے, یہ میرے بچے جیسا بولتا ہے, اس کی چال ڈھال میرے بچے جیسی ہے, وہ ایسا ہی پیار کرتی ہے حالانکہ اس کا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جب ایک ماں کو اپنے جیسی اولاد کو دیکھ کر کے اتنی مایا اور پیار آتی ہے, وہ اللہ جس کو اپنا نبی انتہائی محبوب ہے, جب تم اپنی شکل صورت کو اس نبی سے میل کھلا لو گے اور اپنی زندگی کو اس نبی کی زندگی کے نمونے پر لے کر کے آ جاؤ گے, تو جیسے اللہ کو اپنے نبی سے پیار تھا تم کو بھی تم سے بھی اس اللہ کو ایسا ہی پیار آ جائے. یہ میرے محبوب کے درجے, میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ان کی زندگی, اس زندگی پر لانے کی میرے دوستوں بزرگوں یہ محنت ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ قربانی کی چیز ہے. جن ماحول اور اسباب میں رہ کر کے ہماری زندگیاں بگڑ گئی, غلط رخ پر پڑ گئی, ہم دنیا والوں کے ڈال میں ہم کو شیر بنا کے بھیجا, ہم بکریوں میں رہتے رہتے بھول گئے کہ ہم بھی بکری ہیں, حالانکہ ہم دنیا کے امام بنا کر کے ساری دنیا والوں کو صحیح طریقہ ایمان والا سکھاتا, یہ خود دنیا والوں سے متاثر ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, جیسا پہننا ہونا ان کا ہے ویسا پہننا ہونا اس کا, نام پوچھو تو فرق محسوس ہوتا. ہاں یہ کون ہے, یہ عبداللہ رحمان ہے, اور یہ کون ہے کہ بولے یہ غیر ایمان والے ہیں, عمل سے اور ظاہر سے کوئی فرق نہیں. حالانکہ سنتیں دی اس لیے گئی تھی کہ کفر اور اسلام کا فرق سامنے آ جاتا. ہم چلتے پھرتے دکھائیں گے, ہم کو دسترخوان بچھانا ہے, کیوں کہ ہم تو ٹخنے کے نیچے نہیں پہنیں گے, ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمارا لباس کیسا ہے, ہمارا چہرہ کیسا ہے, ہمارے بال کیسے ہیں, ہماری چال ڈھال کیسی ہے, ہمارے بولنے کا انداز کیسا ہے, یہ ساری چیزیں دنیا میں اسلام کا تعارف کروانے والی تھی. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ معاف فرمائے, خیر کہتے ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے, لیکن کتابوں میں ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے, لیکن قبروں میں ہے وہ زندگیاں چلی گئی جس اسلام دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوتے تھے. اب جو اسلام ہے لوگ کہتے ہیں یہ گالی گلوچ اور یہ مار گوڑ اور یہ جو ہے جھوٹ فساد اور یہ غیبت, یہ چغلی, یہ بہتان, ایسا اسلام ہم کو نہیں چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, خود